بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ صبح 10 بجے میں اپنے لیکچر پڑھنے کے لیے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ حمید نے میسج دیا، صبح بخیر۔ میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے سنبل آباد میں چیری کے درختوں کے قریب سے میسج بھیجا ہے۔ قزوین سے سنبل آباد تک 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ منتقل موت میں موجود گاؤں نہایت سرسبز و شاداب ہیں، پہاڑوں کے کناروں پر جن کی بلندیاں اکثر اوقات دھند میں غائب ہو جاتی ہیں۔ حمید کا آبائی گھر اس گاؤں میں ایک دریا کے قریب واقع ہے۔ میں نے فون کیا تو پتہ چلا کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ احوال پرسی کے بعد انہوں نے کہا، کمانڈر صاحب دیکھیں، یہ بڑے بڑے چیری کے درخت کہ جن کے قریب میں کھڑا ہوں سب آپ کے ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان درختوں کے قریب آئے۔ حمید مجھے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ میں دوسروں کے سامنے انہیں حمید کہتی تھی، لیکن جب ہم دونوں خود ہوتے تو حمید کہتی، یعنی میرے حمید۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس بات پر یقین کریں کہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں ہیں بلکہ میرے لیے بھی ہیں۔ میں نے مذاق کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی اور کہا، سنبل آباد کے لڑکے، میں کب سے کمانڈر صاحب ہو گئی؟ وہ ہنسے اور کہا، بہت وقت ہو گیا کہ آپ کمانڈر صاحب ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہماری پہلی کال 57 منٹ طویل ہو گئی۔ فون کے پیچھے سے میں نے آواز سنی کہ ان کے بھائی نے تنگ کرتے ہوئے مذاق میں کہا، حمید تم تو بیوی کے بہت فرما بردار ہو، ہماری کوئی عزت نہیں رہنے دی۔ حمید کو اپنے بڑے بھائی کے احترام کا احساس تھا، اسی لیے آغا حسن کو کچھ نہیں بولے، لیکن مجھ سے کہا، میں اپنی بیوی کا اطاعت گزار نہیں بلکہ اپنی بیوی پر قربان ہوں۔ یہ بات بالکل فرشتے ساتھ آتے ہیں فلم کے ڈائیلاگ کی طرح تھی کہ مرد کو اپنے بیوی بچوں کا نوکر ہونا چاہیے۔ حمید سنبل آباد سے واپسی پر بہت سارے اخروٹ اور ہیزل نٹس لائے۔ باورچی خانے میں ایک کپڑا بچھا کر اخروٹ توڑنے کے لیے بیٹھے تھے کہ میں نے حمید سے کہا، عزیزم اگر ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں بھائی، آپ آرام سے کہیں۔ میں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار جب آپ حجام کے پاس جائیں تو اپنے بالوں کو اتنا چھوٹا کر لیں جتنا میں کہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو کچھ تبدیل کریں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو کس طرح کے پسند ہیں؟ آپ مشین لے آئیں اور اپنی پسند کے مطابق خود کاٹ لیں۔ میں نے کہا، حمید چھوڑ دیں، میں نے صرف ایک بات کہی ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ اس مشین کو کیسے استعمال کروں، آپ کے بال خراب ہو جائیں گے۔ حمید بولے، میں خود آپ کو مشین استعمال کرنا سکھاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بال خراب ہو جائیں گے تو میں بالکل تہہ سے کٹوا لوں گا۔ میں نے کہا، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے حمید۔ انہوں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، سیکھ جائیں گی۔ زوج کا ظاہری حلیہ اس کے زوج کے سلیقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ میں نے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے خود سکھایا کہ کس طرح مشین سے کام کروں۔ میں نے ان کا سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کیے۔ انصافاً کچھ خراب بھی نہیں ہوا، تقریباً ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے مجھے پسند تھے۔ اس دن کے بعد سے میں خود زمین پر کپڑا بچھاتی اور ان کے بال اپنی پسند کے مطابق کاٹ دیتی۔ تقریباً روزانہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ وابستہ ہو گئے تھے۔ یا حمید ہمارے گھر آتے یا میں پھپھو کے گھر جاتی یا ہم دونوں کہیں باہر جاتے۔ اس دن بھی معمول کے مطابق غروب کے وقت کے قریب گھر سے باہر گئے۔ ہماری ملاقات کی عمومی جگہ بقیہ 4 انبیاء تھی، جہاں 4 انبیاء اور امام کی ایک اولاد کی قبریں ہیں جو قزوین شہر کے عین مرکز میں دفن ہے۔ اس قدر وہاں گئے کہ وہاں کے جوتے رکھنے والا ہمیں پہچان گیا تھا۔ ہمیں اپنے جوتے ایک ساتھ رکھتے اور وہ ہمیں ٹوکن بھی نہیں دیتا کیونکہ اسے یاد رہتا کہ کن افراد کے جوتے ہیں۔ حمید اس کیل کی وجہ سے جو بہت پہلے ان کے پاؤں میں چلی گئی تھی اور اس کے لیے آپریشن ہوا تھا، ہمیشہ طبی جوتے پہنتے تھے۔ ہم نے زیارت کی اور بائک پر سوار ہوئے اور میں نے بولا، بائک چلائیں کہ ہم بجلی کی تیزی سے چل پڑیں۔ عام طور پر ہم بائک پر اپنی پذیرائی کرتے، خاص طور پر چپس سے۔ حمید کو کچھ چپس دیے۔ چپس کھا کر بولے، فرزانہ اگر کوئی دیکھے کہ ہم بائک پر اس طرح چپس کھا رہے ہیں اور داڑھی اور مونچھیں بھی چپس والی ہو گئی ہیں تو ہماری عزت تو چلی جائے گی۔ میں نے کہا، سب کے ساتھ رہیں مگر کسی کے نہ ہو۔ خوش رہیں حمید، یہ چپس بعد میں آپ کو نہیں ملیں گے۔
خیابان سپہ سے گلزار شہداء تک ہم اپنے معمول کا راستہ طے کر کے آئے۔ گلزار شہداء کے احاطے میں ثقافتی مصنوعات کی دکان لگی تھی۔ حمید کے کہنے پر ہم وہاں بھی گئے۔ حمید کے لیے دکان کی سب سے دلچسپ جگہ وہ حصہ تھی جہاں کتابیں تھیں۔ حمید نے نئی چھپنے والی کتابوں کو اٹھایا اور دکاندار سے پوچھا، کیا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس موضوع سے متعلق ہے؟ دکاندار نے کہا، اس کے ظاہر سے تو لگتا ہے کہ دلائل قیامت پر ہے۔ کتاب کا مقدمہ پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ حمید نے جواب دیا، کیونکہ میرے پاس اس کتاب کی قیمت کے مطابق پیسے موجود نہیں ہیں، لہٰذا مجھے حق نہیں کہ حتیٰ مقدمہ بھی پڑھوں۔ کتاب کو اس وقت پڑھ سکتا ہوں جب خرید چکا ہوں، ورنہ ایک صفحہ پڑھنا بھی شرع اعتبار سے درست نہیں۔ شاید کتاب کا مصنف یا چھاپنے والا راضی نہ ہو۔ مجھے بہت اچھی طرح سے احساس ہوا کہ دکاندار مجھ سے زیادہ حمید کی دقت نظری کو دیکھ کر حیران ہوا ہے۔ میں نے حمید سے کہا، ہمارے گھر کے لیے ایک فریم خرید لیں۔ انہوں نے مختلف فریموں پر نظر ڈالی اور بولے، اچھا مشورہ ہے۔ اچھا ہے کہ ابھی جب وقت ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم نے سارے فریموں کو اوپر نیچے کر کے دیکھا اور بالآخر ایک فریم لیا جس میں سید علی خامنہئی کی مسکراتے ہوئے تصویر تھی۔ حمید فریم کی قیمت کا حساب کرتے ہوئے، جب ان کی نظر انگوٹھیوں کے شوکیس پر تھی، بولے، کیا آپ کے پاس در نجف کی انگوٹھی ہے؟ دکاندار نے کہا، ہاں۔ ہم نے کہا، ممکن ہے تو ہمارے لیے لے آئیں۔ دکان سے باہر آئے تو حمید نے اپنا ہاتھ میری نگاہوں کے سامنے کر دیا اور کہا، خانم، آپ اس انگوٹھی کو دیکھ رہی ہیں؟ در نجف ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ جو در نجف کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ روز قیامت حسرت نہیں کریں گے۔ میں جا کر اس انگوٹھی کو آدھا کرواؤں گا تاکہ آپ کے پاس بھی در نجف ہو۔ میرا دل نہیں مانتا کہ روز قیامت آپ حسرت کریں۔ نماز مغرب میں آدھے گھنٹے کا وقت تھا۔ شہداء کی قبروں پر پہنچے تو حمید مجھ سے چند قدم آگے بڑھ گئے۔ واحد جگہ جہاں انہیں ساتھ ساتھ چلنا پسند نہیں تھا وہ شہداء کا قبرستان تھا۔ وہ کہتے، ممکن ہے کہ کسی شہید کی زوجہ چاہے بوڑھی ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں، وہ ہمیں دیکھیں اور اپنے شہید کی اور ساتھ گزارے ہوئے وقت کی یاد آ جائے اور انہیں اذیت محسوس ہو۔ بہتر ہے کہ ہم خیال رکھیں اور کچھ فاصلے پر چلیں۔ پہلے ہم قطع اول قبرستان کے ایک حصے کو دیا گیا نمبر پر شہید برات علی سیاہ کلی کی قبر پر گئے، جو حمید کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ وہاں سے ہم قطع ہفتم تک آئے، حمید کی ہمیشہ کی قرارگاہ یعنی شہید حسن حسین پور کی قبر۔ یہ شہید حمید کے ٹریننگ پر ہمراہ ہونے والے دوست تھے۔ پڑاک آپریشن کے شہداء میں سے تھے جو سال 1390 میں شہید ہوئے تھے۔ حمید دوستی کے سبب ان شہید پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ ان کے مزار پر پہنچے تو کہنے لگے، آپ فاتحہ پڑھ چکی تو پھر دوسرے شہداء کی قبروں پر جائیں، مجھے حسن سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں کچھ دور ہٹی تو انہوں نے اپنے دل کا حال کہنا شروع کر دیا۔ ان کی اہم ترین بات یہی تھی، پھر کب مجھے اپنے پاس لے جائیں گے؟ اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نے چلتے چلتے خود کو امام بارگاہ امام زادہ حسین میں پایا۔ میں بہت خوش تھی کہ حمید سے میرا تعلق روز بروز بہتر ہو رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں امام زادے میں آئی تھی تو حمید کے ساتھ عادی رویہ نہ رکھ پانے کے سبب بہت روئی تھی۔ ان ابتدائی دنوں کے برخلاف جب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس بارے میں بات کریں، اب تو جس قدر بھی باتیں کرتے ختم نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے تھے اور بہت وابستہ ہو چکے تھے۔ اس دن رات میں ہوا بہت سرد تھی، گلی کوچوں میں پرندے بھی پر نہیں مار رہے تھے۔ حمید نے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ میری رندھی ہوئی آواز سے وہ سمجھ گئے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں رات کے اس پہر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ میں بول پڑی، عجیب سی تکلیف ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل میں عجیب سا درد ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بہت شدید درد تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دل میں ایک عام سا درد ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ میری حالت بدتر ہو رہی تھی۔ فون پر حمید بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہماری خدا حافظی کو 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ حمید تھے۔ انہوں نے کہا، تیار ہو جائیں، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے کہا، حمید جان، کوئی خاص چیز نہیں ہے،
آپ پریشان نہ ہوں، میں نے جو بھی کہا وہ نہیں مانے۔ ایسے موقعوں پر جب وہ پریشان ہوتے تو ان کے پاس مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہوتی۔ میری صحت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ حمید ایسے شخص ہوں گے جو اس حد تک ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہو۔ میں نے جو بھی کیا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ میں تیار ہو گئی اور ہم ولایت ہسپتال کی ایمرجنسی میں گئے۔ ابتدائی تشخیص یہ تھی کہ مجھے اپینڈیسائٹس دوبارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک ٹیوب لگائی۔ بہت زیادہ خون ہاتھ سے نکل آیا۔ میرا پورا لباس اور جوتے خون آلود ہو گئے۔ حمید نے تر ہوئی جراثیم سے پاک گوج کی مدد سے میرا ہاتھ پونچھا اور جوتے صاف کیے۔ وہ پروانی کی طرح میرے گرد گھوم رہے تھے۔ سونوگرافی کے لیے ہمیں شہید رجائی ہسپتال جانا تھا۔ نرسوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ میں اور حمید ایمبولینس میں سوار ہو گئے۔ ایمبولینس کے پیچھے والے حصے میں صرف ہم دونوں ہی تھے۔ طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ میں سیدھی بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں ایمبولینس میں بیٹھی تھی۔ خوشی کے مارے میں اپنا تمام درد بھول چکی تھی۔ اوپر والے شیشے سے باہر دیکھتی تھی۔ اس قدر شرارتیں کی کہ حمید بول پڑے، فرزانہ بیٹھ جائیں، آپ کا سر چکرائے گا۔ ہماری کوئی عزت باقی نہیں چھوڑی آپ نے۔ مثلاً کیا ہم ایک بیمار شخص کو لے جا رہے ہیں؟ رات کے 11 بجے تھے۔ میں اس قدر اوپر نیچے ہوئی کہ اپنی بیماری کو بھول ہی گئی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے سونوگرافی کا نتیجہ دیکھا تو بولے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ خانم آج رات زیر مشاہدہ رہیں۔ ہم دوبارہ ولایت ہسپتال آئے۔ گھر والوں کو فون کر کے اطلاع دی۔ حمید اٹینڈنٹ کے طور پر میرے ساتھ رہے۔ شب جمعہ تھی اور معمول کے مطابق انہیں امام بارگاہ جانا تھا، لیکن میری خاطر وہ نہیں گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ حمید کے رونے کی آواز سے اٹھ گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ بھلا کیوں رو رہے ہیں؟ پریشان نہ ہوں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ جب سے آپ سو رہی ہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر طے ہے کہ کبھی ہمارے درمیان جدائی آ جائے تو پہلے میں جاؤں گا، ورنہ تاب نہ لے سکوں گا۔ اس رات صبح تک ان کا کام میرے بستر کے کنارے نماز پڑھنا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں سوئے۔ مجھے ایسا لگا کہ منتخب مفاتیح ایک بار پوری پڑ چکے ہیں۔ نرس نے جب حمید کو میرے بستر کے کنارے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بولی، نماز کی جگہ ہے، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں۔ لیکن حمید نہ مانے اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے پاس رہوں۔ حمید کا رویہ نرسوں کے لیے بھی غیر معمولی تھا۔ انہیں لگا کہ شاید ہماری شادی کو چند سال ہو چکے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ ہمارے نکاح کو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں تو انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ ایک نرس نے مجھ سے کہا، آپ نے عشق کے جذبے کو شعلہ ور کر دیا ہے۔ ایک میرے شوہر ہیں کہ 1 بجے کے بعد دراز ہو کر سوئے رہتے ہیں۔ اس رات 1391 8 آذر کو حمید بالکل نہیں سوئے۔ اس دن کے ماجرے کی طرح جو 3 سال بعد عین 8 آذر کو پیش آیا، اور تب میں تھی کہ صبح تک حمید کے کنارے نہ سوئی۔ اس دوران میں چند مرتبہ نیند سے اٹھی۔ ایک بار خواب سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حمید کے دوستوں نے فون کیا ہے۔ حمید امام بارگاہ جانے کے پابند تھے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نہ جائے۔ ان کا امام بارگاہ جانا وقت کے مطابق تھا۔ کیونکہ اس رات نہیں گئے تھے لہٰذا ان کے دوست کافی پریشان ہو گئے تھے۔ حمید کے فون میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا اور دوستوں نے پریشانی کے باعث بہت سارے پولیس اسٹیشن اور ہسپتالوں میں چکر لگا لیے تھے۔ دوستوں نے حمید کے گھر والوں کے ڈر سے انہیں بھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ خبر نہ دینے کے بدلے میں حمید کو ایک بڑی سی دعوت دینا پڑے گی۔ حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی لیکن ناشتہ کھانے کی کوئی رغبت نہیں تھی۔ حمید نے چھٹی لے لی اور کام پر نہیں گئے۔ میری طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہسپتال کے اس تھکا دینے والے ماحول سے جلد چھٹکارا پائے۔ میں نے حمید کا فون لیا۔ اس میں پینگوئن کا ایک کھیل موجود تھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں وہی گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر تصاویر دیکھنے لگی اور حمید کے ساتھ ساری تصاویر دیکھی۔ محفوظ کی جانے والی ہر تصویر کے پیچھے ایک مکمل کہانی تھی۔ ان میں سے اکثر تصاویر ان آپریشنز کی تھیں جن پر وہ جاتے تھے۔ بعض تصاویر انہیں بہت پسند تھیں۔ مسکرا کر کہتے، یہ تصویر تو شہادت کے لیے تازہ دم کر دیتی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھی رائے دوں کہ کون سی تصویر شہادت کے بینر کے لیے زیادہ موزوں رہے گی۔
میں نے ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہنسی مذاق میں تصاویر کو ایک ایک کر کے رد کر دیا۔ ابھی ہم آخری تصویر تک نہیں پہنچے تھے کہ میں نے متجسس ہو کر سوال پوچھا، آپ بتانا نہیں چاہتے کہ اپنے موبائل میں میرا کیا نام محفوظ کیا ہے؟ حمید نے کہا، ایک اچھے نام سے محفوظ کیا ہے، آپ خود تلاش کر لیں اور دیکھیں کہ کون سا نام آپ کا ہے۔ میں نے بھی عقل مندی کی اور کالز پر گئی۔ میرا نمبر کربلائے من یعنی میری کربلا کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ مسکرا کر میں نے پوچھا، بہت خوبصورت ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، اب یہ بتائیں کہ اس نام کا کیوں انتخاب کیا؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ میں کربلا کا عاشق ہوں اور آپ بھی میری محبت ہیں، لہٰذا اس نام کو منتخب کیا۔ ایک مکمل دن کی بیماری کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں بلند آواز سے ہنس دی۔ میں نے کہا، اسی لیے میں جو بھی بات آپ سے پوچھتی ہوں تو آپ کا جواب کربلا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں حمید کہاں جائیں، آپ کہتے ہیں کربلا۔ میں کہتی ہوں زیارت، آپ کہتے ہیں کربلا۔ میں کہتی ہوں ہم پارک جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کربلا۔ اس دن کے بعد بعض دفعہ جب ہم تنہا ہوتے تو وہ مجھے کربلائے من کے نام سے پکارتے۔ کبھی کبھی اسی سادگی سے محبت کا ہونا نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ صبح 9 بجے امی مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میں اس وقت بھی زیر مراقبت تھی۔ صبح 10 بجے کے بعد سے میری جن دوستوں اور ہم جماعت طالبات کی ڈیوٹی اس اسپتال میں تھی وہ ایک ایک کر کے آنے لگی۔ انہیں ایک مفت کا مریض جو مل گیا تھا، ایک بلڈ پریشر دیکھتی، دوسری تھرمامیٹر لگاتی۔ میری جان کو لگ گئی تھی۔ مجھے چڑ ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر میں نے کہا، مجھے چھوڑو، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایک سادہ سا دل کا درد تھا جو ختم ہو چکا۔ مجھے اجازت دو کہ اب گھر جاؤں۔ مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ بالآخر ظہر کے بعد 4 بجے بہت ساری طویل آزمائشوں کے بعد مجھے اجازت ملی کہ دوستوں اور جاننے والوں کے حضور سے نکل سکوں۔